سندھ وہ خطہ ہے جس کی اہمیت مذہبی لحاظ سے حجاز سے کم نہیں ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام کا فلسفہ عام ہوا۔ کیا وجہ ہے اسلام اپنے اوائلی دور میں ہی سندھ میں وارد ہوا؟ وجہ یہ تھی کہ اسلام سے پہلے ہی عرب دنیا سے سندھ کے سماجی اور تجارتی رابطے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قوموں کا ذکر کیا ہے، جیسا فارس کا کیا، جیسے سندھ کے لیے کہا کہ ان کو وہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، چائنا کے لیے کہا کہ وہاں تک ہر مسلمان جائے اگر ممکن ہو، کسی علم ہنر کی حاصلات کی خاطر۔ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سندھ واسیوں کی محبت کا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سندھ میں جام، جو کہ ایک سندھی لقب ہے، اس سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی عربی کے علاوہ شاید ہی کسی اور زبان میں ان کا کوئی لقب ہو سوائے سندھی کے۔ یہی نہیں بلکہ کئی عربی نام سندھی سے لیے گئے ہیں، جیسے سمان، ساما، ہندا وغیرہ، کیونکہ ہند اور سندھ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہندا کا لفظ یہاں سے اخذ کیا گیا ہے، اور یہی مذہبی رغبت اور عرب سماج سے تعلقات کا نتیجہ ہے کہ سندھ کے 50% قبائل اپنی نسلی عصبیت عربی بتاتے ہیں۔ ہند اور سندھ ایک ہی خطے کے 2 نام ہیں، جہاں سندھی اکثریت سے بولی جاتی ہے اسے سندھ کہا جاتا ہے، جہاں ہندی زبانیں زیادہ بولی جاتی تھی اسے ہند کہا گیا۔ یاد رہے سندھی اور ہندی زبانوں کی اصلیت ایک ہی آریائی زبان کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں جن 3 ان کے شرائط کا ذکر کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک تھا کہ ان کو ایسے کسی خطے میں جانے دیا جائے جہاں وہ اس سماج کا حصہ بن کر رہیں، تو یہ اس چیز کا اشارہ سندھ کی ہی طرف تھا، کیونکہ فارس سے لے کر ترکی تک ان کے حریفوں کا غلبہ تھا۔ سندھ وہ واحد دور دراز کا خطہ تھا جہاں عربوں کے سب سے زیادہ رابطے ہوتے تھے، اور جہاں ابھی بنو امیہ نے اپنے پاؤں صحیح نہیں جمائے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت سندھ میں عروج پر تھی۔ یاد رہے کہ امام حسین علیہ السلام کے 3 شرائط اس لیے تھے کہ وہ خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے کئی پیارے بھی تھے، ان کو اپنے سے زیادہ ان کی فکر بھی تھی، اور وہ اپنے حریفوں کے وحشیانہ عزائم بھانپ چکے تھے۔ وہ تعداد میں 100-200 تھے، جبکہ ان کے حریف دگنے چوگنے تھے، اور زیادہ جنگی سامان سے لیس بھی تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے حریفوں کی بیعت سے پہلے دن سے صاف انکار کرتے رہے تھے، اور کربلا میں بھی شروع میں انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن پھر حالات کی پیچیدگی کی وجہ سے انہوں نے اپنے حریفوں کو یہ راستے دکھائے، جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو یزید کے پاس لایا جائے، تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اس کی بیعت کریں گے، بلکہ ان کا مقصد تھا مذاکرات، نہ کہ بیعت، کیونکہ اگر ان کو بیعت کرنی تھی تو وہ تو وہیں میدان جنگ میں بھی بیعت کر سکتے تھے، جہاں اتنے سخت حالات تھے۔ اصل میں وہ اپنی زبان اور ضمیر کے فیصلے سے ہٹنے کو کسی صورت تیار نہیں تھے۔ ان کو جو غم تھا وہ ان کے پیاروں کا تھا، کیونکہ مکے میں وہ بیعت کے لیے آئے اپنے حریفوں کو بھگا چکے تھے۔ نوٹ کہ یہ 3 شرائط کی بات کچھ تاریخوں میں ہے اور کچھ میں اسے غلط کہا گیا ہے، اور کربلا جیسے واقعات کے بعد بھی جب اہل بیت کے لیے وہاں حالات سماجی طور پر جب کشیدہ تھے، تو انہوں نے جن خطوں کو اپنے لیے زیادہ محفوظ سمجھا ان میں سندھ بھی ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ محمد بن قاسم اہل بیت کی تلاش میں سندھ آیا تھا۔
जैसे कुछ जाहिल झूठे लोग किस्से गढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम की सिंध में आमद की वजह ये थी कि अरबों में उस दौर में जंगी जुनून उरूज पर था और एक दुनिया के बड़े हिस्से पर वो काबिज हो चुके थे। तो भला ऐसा एक खिता जहाँ अरबों की इतनी रेल पैल रही थी, वो उसे अपने तसल्लुत में क्यों कर न लाते, और जो तिजारती तौर पर इतना ज़रखेज़ खिता था। असल में एक अरब तजारत पेशा ग्रोह था जो सिंध आया था। जब वो काफ़ी अरसा तक वापस ना पहुंचा तो उनके अजीज़ व अकारिब ने हुज्जाज से शिकायत की कि शायद उनके लोगों को लूटा या मारा गया है। बस फिर क्या था, हुज्जाज को किसी ने जैसे याद दिला दिया कि अरबों के पसंदीदा खिते को अरबों के ज़ेर तसल्लुत लाने का सहरा वो अपने सर ले। और ऐसा ही हुआ। अरबों ने सिंध पर हमला किया और सिंध मुकम्मल तौर पर अरबों के कब्ज़े में आ गया। यहाँ के ज़र ज़ेवरात काफ़ी माल गनीमत हुज्जाज को मिले। तो सिंध के लोग जो पहले से ही आधे से ज़्यादा मुसलमान थे, मुसलमानों के गलबे और ताकत के पेश नज़र 90% इस्लाम के दायरे में आ गए। तो यह थी मुख्तसर इस्लाम और सिंध की हकीकी कहानी। गो के लोगों ने इसे बड़ा तोड़ मरोड़ के क्या से क्या बना दिया है, पर हकीकत वही है जो इस वीडियो में बयान की गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो। अगली किसी वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक बाय।